اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفطرۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وأولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ اس آیت کے اندر کیونکہ پیچھے بات چل رہی تھی کہ کون سے کافروں کو قتل کرنا ہے اور کون سے کافروں کو نہیں قتل کرنا، تو پیچھے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا قبیلہ ہے جس کے ساتھ مسلمانوں نے اپنا وعدہ معاہدہ کر رکھا ہے تو ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ اور اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے مسلمانوں کے پاس جو کہیں گے کہ میاں ہم نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا جو نہ تمہارے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہوں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ فرمایا کہ ستجدون آخرین، فرمایا کہ ان قریب آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے، یریدون، وہ یہ چاہیں گے، ان یامنوکم ویامنوا قومہم، وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفطرۃ ارکسوا فیہا، فرمایا کہ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر انہیں فطرے کی طرف ابھارا جائے یعنی پھیرا جائے تو ارکسوا فیہا، تو وہ اس سے اوندھے منہ پھر ضرور جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ محبوب آپ کے پاس ایسے لوگ آئیں گے کہ جو آپ سے کہیں گے جی جناب ہمیں آپ سے بھی امن چاہیے، ہم اس قوم سے بھی اپنی قوم سے بھی امن چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ کافر ہی ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو فتنے کی طرف بلایا جائے، جنگ کی طرف بلایا جائے اور انہیں پتہ چل جائے کہ ہم مسلمانوں پر فتح یاب ہو سکتے ہیں، مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہیں، تو ارکسوا فیہا، فرمایا کہ اس میں یہ شامل ضرور ہو جائیں گے۔ لیکن اب حکم کیا ہے، فرمایا فإن لم یعتزلوکم، پھر اگر وہ تم سے اگر کنارہ کشی نہیں کرتے ہیں، یعنی جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اگر آ جائے امن کے لیے تو آپ ان کو امن دے دیں۔ جو یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ہمیں آپ سے بھی امن چاہیے اور ان سے بھی امن چاہیے، تو محبوب آپ ان کو امن دے دیں، انہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فإن لم یعتزلوکم، اگر وہ آپ سے کنارہ کشی نہیں کرتے ہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور آپ کی طرف صلح کا پیغام نہیں بھیجتے ہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں روکتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں، تو فَخُذُوهُمْ، پھر ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے، فرمایا جہاں مل جائے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پہلے ان کو پکڑ لو اور جہاں مل جائے وہیں پہ ان کو قتل کر دو۔ یہ کافر کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح، فرمایا محبوب اگر آپ سے امن لینے آئے تو امن دے دیں، لیکن اگر وہ امن لینے کے باوجود بھی اگر ان کو تکلیف ہے، اگر وہ آپ سے نہیں رکتے اور اپنے جناب والا لوگوں کے ساتھ مل کر جو سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو فرمایا ان کا علاج یہ ہے کہ نہ وہ آپ سے صلح کر رہے ہیں، نہ وہ آپ سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، نہ ہی وہ جنگی معاملات سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو ان کا علاج یہ ہے جہاں مل جائے وہیں قتل کر دو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، فرمایا کہ محبوب یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے آپ کو کھلا اختیار دے دیا ہے۔ ہاں، یہ آپ کے لیے کھلا اختیار ہے کہ اگر ایسے لوگ آپ دیکھیں فتنہ فساد والے لوگ ہیں جو دشمن کے ساتھ مل کر آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ جہاں مل جائے پھر ایسے لوگوں کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا جنگی معاملہ، کیونکہ اب قتل کی بات چل رہی ہے، تو اب یہاں پہ اگلی آیت کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کسی کو قتل کر دے، ویسے کیونکہ عرب کے اندر ظاہر ابھی اسلام پھیل رہا تھا تو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس قبیلے میں سے کس بندے نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن قبیلے کے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اسلام کو بھی جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا، تو اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی ان کا حل کیا ہے۔ تو کئی وجہ ایسے بنی، صحابہ کرام سے کچھ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ قتل ہو گئے جنہوں نے جو ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں یا واقعی انہوں نے مسلمان ہیں، تو اس آیت کی شان نزول بھی یہی بنا۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک قبیلے سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بندے نے جو ہے وہ ہم ایک کافر کے پیچھے بھاگے، ایک بندے کے پیچھے بھاگے، میں بھی تھا اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا۔ جب ہم اس کے قریب آئے تو اس نے فوراً ہی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں جب اس شخص نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا تو اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جو میرا ساتھی تھا وہ تو رک گیا اور میں نے جا کے اسے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر ہم حاضر ہوئے تو جا کے ہم نے ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ تھا. وہ بندہ کافر تھا, اس نے جان بچانے کی خاطر کلمہ پڑھا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے. حضور نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا ہے یا اندر سے پڑھا ہے؟ تو نے کہاں سے دیکھا تھا؟ حضور نے حد سے زیادہ جلال فرمایا اور کئی مرتبہ حضور فرماتے اسامہ قیامت کے دن تو اس قتل کا جواب کیسے دے گا؟ آپ اندازہ کریں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی مخلوق صرف ایک بندے کو قتل کرنے پر اگر اکٹھی ہو جائے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم میں اندر ڈال دے گا صرف ایک بندے کو قتل کرنے پر. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین, یار کتنی مخلوق بنتی ہے. حالانکہ آسمانی تو ساری مخلوق فرشتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور معصوم عن الخطا ہے. لیکن اگر فرمایا یہ حدیث پاک سرکار نے سمجھانے کے لیے فرمایا ایک قتل اس کی سزا کیا ہے؟ میں کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی مخلوق اکٹھی ہو جائے صرف ایک بندے کو قتل کرنے پر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے گا کہ تم نے ایک قتل کیا کیوں ہے. تو اب فرمایا کہ جب ایک تو یہ ماجرا بن گیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل ہو گیا, اور قتل یہ خطا تھا کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ بندہ کافر ہے, لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب اسلام کے احکامات تو ایسا ایسا نہ آ رہے تھے, سب ان کو پتہ نہیں تھا کہ کلمہ پڑھنا چاہیے, اپنا کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا کہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور صحابی رسول ہے, وہ جا رہے تھے, سامنے ایک چرواہا کھڑا تھا, اس نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ, تو انہوں نے کہا یہ کافر ہے, جان بچانے کے لیے کر رہا ہے, انہوں نے جا کے اس کو قتل کر دیا, ٹھیک ہے. اب یہ ماجرے بنے. تو اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر کی گئی, یا رسول اللہ ہم نے جو اس نے سلام تو کیا تھا, لیکن اس نے سلام جو کیا وہ جان بچانے کی خاطر کیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السلام علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ کہنا ہی مسلمانی کا شعار تو ہے بھائی. جب آپ دیکھیں نا جی مسلمانی کا شعار کیا ہے, جب کسی نے السلام علیکم کہہ دیا ہمارے دل میں تو آ جاتا کہ یار یہ بندہ مسلمان ہے. اب ہماری پگڑی ہے, ہمارے جناب اعلیٰ داڑھی ہے, ہم جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہم ضروری نہیں کہ کسی کا کلمہ سننا پڑتا ہے, جو مسجد کے اندر آ رہا ہے ہمیں پتہ تو چل جاتا کہ یار یہ بندہ مسلمان ہے, ایسے لگتا ہے نا. تو یہ مسلمانوں کے شعار ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ مسلمان ہے. ہم ہر کسی سے تو کلمہ نہیں سنتے بازار میں جا کر کہ ہاں بھی کون سا بندہ جو کلمہ سنائے گا وہ مسلمان ہے, اور ماشاءاللہ مسلمانی تو یہ ہے کہ کلمہ آتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں تو بہرحال یہ مسئلے بنے. اب دیکھیں نا جی کتنا بڑا مسئلہ یہ کہ قتل خطا اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر غلطی سے قتل ہو گیا ہے بندہ تو اس کا حل کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے, اس کی جزا کیا ہے, یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. فرمایا وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے, کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے الا خطا. ہاں اگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے, تو اس کا حل کیا ہے, ٹھیک ہے جی. غلطی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر شکار کرنے گیا تھا, سامنے دیکھا کہ شکار ہے, اس نے یہاں سے گولی چلا دی یا تیر چلا دیا یا جو بھی اس کے پاس جو گن تھی یا جو بھی چیز تھی اس کے پاس, ٹھیک ہے جی. اس نے مارا تو شکار کو, لیکن شکار ہٹ گیا, آگے بندہ کھڑا تھا, اسے لگ گیا. اب اس کا مطلب اس بندے کو مارنا نہیں تھا, شکار کیا تھا, لیکن کیونکہ شکار سائڈ پہ ہو گیا, شکار کو نہیں لگا, آگے جا کے بندے کو لگ گیا, بندہ مر گیا, تو یہ قتل خطا ہے. اسی طریقے سے دور سے دیکھا کوئی جانور بیٹھا ہے, کوئی شکاری ہے, شکار ہے, اس نے یہاں سے گولی چلا دی, آگے بیٹھا بندہ تھا, اس نے سمجھا کہ شاید کوئی شکار ہے, کوئی جانور ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی قتل خطا ہے. جب اسے تیر جا کے لگا یا گولی جا کے لگی تو کیا ہوا, نتیجہ یہ نکلا کہ اسے جب غلطی سے جب اس کو مار دیا, کیونکہ اس نے انسان سمجھ کے نہیں مارا, اس نے تو شکار سمجھ کے مارا تھا. تو اب اس خطا کی وجہ سے جب اس بندے کو اپنا گولی لگ گئی یا تیر لگ گیا, جو بھی چیز اس نے ماری ہے, تو اس کی وجہ سے کیونکہ یہ بھی خطا ہے, قتل خطا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مومن بندہ کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ فرمایا ومن قتل مؤمنا, اگر کوئی شخص مومن بندہ قتل کر دے خطا غلطی کے ساتھ, فتحریر رقبۃ مؤمنہ, اس کا ایک حل, یعنی پہلا حل یہ ہے کہ اس کو ایک غلام آزاد کرے, یہ ایک حل ہے اور یہ مکمل نہیں ہے. اور دوسرا کیا کام کرے؟ فرمایا ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, ایک تو مسلمان غلام آزاد کرے کیونکہ اس نے مسلمان کو قتل کر دیا غلطی کی وجہ سے. دوسرا کام کیا کرے؟ میں ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, اس کے گھر والوں کو اس کی دیت دے دے. دیت کتنی ہے بھلا؟ 100 اونٹ. کتنی ہے؟ 100 اونٹ. ایک بندے کی جو دیت ہے وہ کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے. فرمایا کہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ, فرمایا کہ اس کیا کرے, ایک تو غلام آزاد کرے, یہ نہیں کہ صرف غلام آزاد نہ, بلکہ غلام بھی آزاد کرے اور دیت بھی
الی اہلہ، ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندانوں کو دے دے. ہاں الا ان یصدقوا، ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر اس کے گھر والے اگر معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی یاد رکھیں یہ مسئلہ کہ اگر مثال کے طور پر 3 بندے وارث ہیں، 2 نے معاف کر دیا ہے، 1 معاف نہیں کر رہا، تو 2 نے اگر معاف کر دیا ہے تو ایک بندے کا جو حق بنتا ہے وہ اپنا حصہ لے سکتا ہے. 33 بنتا ہے یا 35 میں جتنا بھی بنتا ہے، جتنا بھی اس کا حصہ بنتا ہے، ایک بندہ اگر لینا چاہے تو وہ اپنا حصہ لے سکتا ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیسے لے رہا ہے تو اس کو نا حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. لے جناب اپنے پرا مرن دے پیسے لے لینے، ہڈیاں بیچ دیتی ہیں. اب مجھے بتائیں جب باپ مر جاتا، جب ہم کل خانی کھا رہے ہوتے تب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا جی، اگر اس کو اس کے حساب سے لیا جا رہا ہے کہ تو جناب وہ مرن کی خوشی سی تھی تو انہیں پیسے لے لینے، بھئی باپ کے مرنے پر جو چاول کھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو خوشی ہوگی. پھر اس کا مطلب یہ کوئی خوش نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بھائی دیکھیں اب کتنا یار عجیب دور آ چکا ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اسے پیسے دے دو، دیت دے دو، جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے کے اندر زمین دے دیتے ہیں پیسے بنا کر، یعنی 1 قلعہ لے لو یا 2 قلعے لے لو وغیرہ وغیرہ، یعنی جس طرح بھی پیسے دینا چاہ رہے ہیں، اور اگلا جو بندہ پیسے لے رہا ہے وہ ہڈیاں شڈیاں نہیں بیچ رہا بلکہ وہ قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہے. دینے والا بھی عمل کر رہا ہے اور لینے والا بھی. اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں تو تانے شروع ہو جاتے ہیں، میڑے شروع ہو جاتے ہیں، لا ان فلانے نے پیسے لے لے سن جی. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے کہ اگر تمہارا بیٹا بھائی اللہ نہ کرے قتل ہو گیا ہے تو اس کا تم دیت لینا چاہو تو دیت لے سکتے ہو. اب آگے دیکھیں جی، مسئلہ سمجھ آ گیا نا جی سارا. آگے دیکھیں فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فرمایا کہ اگر وہ بندہ جو وہ مؤمن جو مرنے والا ہے، قتل ہونے والا ہے، وہ مسلمان ہے لیکن ہے تمہارے دشمن کے قبیلے سے، کافروں کے قبیلے سے تھا بندہ، لیکن قبیلہ سارا کافر تھا، بندہ اکیلا مسلمان تھا، غلطی کی وجہ سے اس کو بھی کافر سمجھ کے قتل کر دیا گیا، تو اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ. اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ ایک مومن بندے کو آزاد کرے، لیکن اس کی دیت نہیں دی جائے گی. مومن کو آزاد کیا جائے گا اس کے بدلے میں، لیکن اس کی دیت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ دیت جو دی جاتی ہے وہ مسلمان کو دی جاتی ہے، وہاں تو سارا کافر ہے. گال سمجھ آ گئی ساری؟ آگے چلیے آگے دیکھیں جناب. تیسرا بندہ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. فرمایا کہ اگر کوئی ایسا قبیلہ کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، فادیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اگر اس معاہدے والے قبیلے کا کوئی بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے تو کیا کرو؟ فادیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ. یعنی معاہدے والے قبیلے کا بندہ قتل ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ان کو دیت بھی دی جائے گی اگر مسلمان ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک غلام مومن بندہ آزاد بھی کیا جائے گا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. اگر کسی کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس طرح کیونکہ آج ہمارے دور میں نہیں پائے جاتے، اب نہ غلام تو ہے نہیں، تو کیا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ جس شخص کے پاس کیونکہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب اگر کسی کے پاس طاقت ہو بھی صحیح تو ہمارے دور کے اندر کیونکہ غلام پائے نہیں جاتے، تو اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا وہ دیت بھی دے دے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ لے، یہ غلام آزاد کرنے کی وجہ سے، کیونکہ غلام ہے نہیں تو اب کیا کرے گا؟ دیت تو دینی ہی دینی ہے، ساتھ ساتھ کیا کرے؟ یا تو غلام آزاد کرے، اب غلام کیونکہ پائے نہیں جاتے. اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اب لگاتار 2 مہینے کیا کرے؟ روزے رکھ لے. توبۃ من اللہ، میں یہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا اور دیت دے دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تمہاری توبہ ہے. اگر کوئی قاتل دیت دے دیتا ہے، یاد رکھیں دیت قاتل نہیں دیتا، قاتل کے ذمہ ہے ہی نہیں. یہ بڑی مزیدار بات ہے. جس نے قتل کیا ہے اس کے ذمہ دیت نہیں ہے، کس کے ذمہ ہے پھر؟ تو یاد رکھیں یہ شرعی مسئلہ ہے کہ دیت پورے خاندان پر ہے، قاتل پر دیت نہیں ہے. وہ اکیلا نہیں دے گا، پورا خاندان دیت دے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ قصور ایک کا ہے، غلطی ایک سے ہوئی ہے، اس نے قتل کیا ہے، لیکن اس سے دیت نہیں لی جا رہی بلکہ پورے خاندان سے، پوری برادری سے کہا جا رہا ہے کہ سارے خاندان ساری برادری مل کے جو ہے وہ دیت دو. کیوں؟ تو میں یہ سزا ہے تمہاری کہ تم نے ایسے بندے کی تربیت کیوں نہیں کی ہے. کیوں جی؟ مزہ آیا مسئلے دا؟ ہاں، فرمایا یہ سزا ہے تمہاری. فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں اپنے بچے کی تربیت کی ہے، اپنے بھائی کی تربیت کی ہے کہ او جناب ایسے بدماش کر کے اس نے بندہ قتل کر دیا ہے. آپ پورا خاندان بھگتو.
ٹھیک ہے جی. اب کیا کرو, 100 اونٹ کی جتنی قیمت بنتی ہے 4 سے 5 لاکھ تو ایک اونٹ آتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان اپنا ایک بندے کی جو قیمت ہے نا وہ 3 کروڑ روپیہ ہے کم سے کم. کتنا ہے؟ 3 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے. اچھا جی. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تبارک و تعالی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. رب جانتا ہے کہ کس جرم کی سزا کتنی ہے اور کس جرم کی معافی کیسے ہو سکتی ہے. پر میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیان فرما دیا ہے کہ جس بندے نے جیسے قتل کیا ہے اس کی سزا کیا بنتی ہے. غلطی سے کیا ہے تو یہ سارا معاملہ غلطی والا ہے. جان بوجھ کے اگر قتل کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی, ذرا اس بارے میں دیکھیں. ذرا قرآن مجید کی اگلی آیت فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما. یہ قاتل کی 5 سزائیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا, فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے. پیچھے کیا تھا؟ غلطی کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, غلطی ہو گئی ہے. یعنی جیسے میں نے سمجھایا کہ مطلب مار کسی اور چیز کو رہا تھا, لگ کسی اور کو گیا ہے, تو یہ تو غلطی ہو گئی ہے. تو اس کی سزا یہ ہے کہ جناب دیت دینی پڑے گی. لیکن یہ قتل عمد ہے, جان بوجھ کر قتل کرنا کسی کو, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ لاہور کے اندر موٹر سائیکل والے نے صرف ہارن بجایا, گاڑی والے نیچے کو اس نے گولی مار دی تھی, اس کو روٹی پر قتل کر دیتے ہیں. تو اس کی جزا کیا ہے جناب؟ جو جان بوجھ کے بندہ قتل کرے. من یقتل مؤمنا متعمدا, جس نے جان بوجھ کر بندہ قتل کیا ہے, فجزاؤہ جہنم, اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا. اور دوسری سزا کیا؟ خالدا فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. ہمیشہ سے مراد یہ کہ بڑی دیر تک رہے گا, کیونکہ مومن ہے, ایک نہ ایک دن اس کی خلاصی تو ہو جائے گی, لیکن یہ کہ دوسرے لوگوں سے وہ زیادہ سزا پائے گا, دیر تک رہے گا. وغضب اللہ علیہ, قاتل پر اللہ کا غضب ہے. ولعنہ, یہ تیسری سزا ہے اللہ کا غضب. ولعنہ, اور چوتھی سزا یہ ہے قاتل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قاتل پر لعنت ہے. رب کا غضب بھی ہے, رب کی لعنت بھی ہے. اور 5ویں سزا کیا ہے؟ وأعد لہ عذابا عظیما, قاتل کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے. یہ 5 سزائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جو اپنا تیار کر رکھے ہیں جو جان بوجھ کے بندہ قتل کرتا ہے. باقی بدماشی کو تو چھوڑے نا آپ. یہ جو آج کل اپنا بچے جو ضائع کیے جاتے ہیں, یہ قتل ہی تو ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ حمل ضائع کرانا ہے. حمل ضائع کرانا, آپ اندازہ کریں کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ اس سے محفوظ نہیں ہے. کیا کرتے ہیں جناب اللہ, منٹ مار کے بچہ ضائع کرا دیں گے. اب بچہ ضائع کرنا قتل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قتل ہے. اور قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے, فرمایا کہ یہ جو بچہ جن کو مارا گیا تھا نا دور جاہلیت کے اندر, یہ حدیث پاک ہے. فرمایا بلکہ قرآن مجید کیا آیت ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, فرمایا کہ قیامت والے دن یہ نابالغ بچے جن کو قتل کر دیا گیا, ناحق قتل کیا گیا ہے, جن حمل ضائع کر دیے گئے ہیں, فرمایا قیامت کے دن رب ایسے بچوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, ان سے پوچھا جائے گا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ہاں تمہیں قتل کیوں کیا گیا. حالانکہ حق بنتا قاتل سے پوچھا جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مقتول سے پوچھے گا. علماء فرماتے ہیں کہ رب قاتل سے نفرت اتنی کر رہا ہوگا, رب کا جلال اتنا ہوگا کہ رب قاتل سے کلام ہی نہیں کرے گا کہ میرا بندہ تو نے قتل کیوں کیا. یار بندے کو چھوڑے, جو بچے جنہوں نے قتل کر دیے وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے ڈاکٹر کے پاس جا کر, وہ ڈاکٹر جو بچے ضائع کر رہے ہیں, وہ جو گولیاں دیتے ہیں, یا اللہ جانے کو خدا نہ خاصا وہ ٹیکے شیکے لگاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اب کتنے ڈاکٹروں نے کتنے قتل کر دیے, یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا نا کہ کتنے بچے تم نے ضائع کر دیے. تو بہرحال یہ قاتل کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ قتل خطا کی یار یہ سزا ہے کہ جناب اسے جو 100 اونٹ جتنے مطلب اس کے 3 کروڑ روپے دینا پڑے گا. تو قتل جو جان بوجھ کے قتل کیا گیا ہے, اور جو ہمارے اوپر جو بیٹھے حکمران ہیں انہوں نے تو ویسے دھڑا دھڑ جتنے بندے قتل کروائے ہیں. ہمارے تھانوں کے اندر بیٹھنے والے لوگوں نے کتنے بندے قتل کروا دیے. ہمارے ڈیرے دار جتنے جگیردار جتنے یہ سارے بڑے بڑے ہیں, یعنی جو ان کی مخالفت کے اندر آئے پھاڑ کے جناب منٹ مار کے قتل کر دیتے ہیں. تو یہ قاتل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی یہ 5 سزائیں ہیں. کون کون سی؟ جہنم کے اندر رہے گا, ہمیشہ رہے گا, رب کا غضب بھی ہے, رب کی لعنت بھی ہے, اور ایسے بندے کے لیے عظیمہ عدلہ عذابا عظیمہ, اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیے گئے جو قاتل ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.